دنیا کی عمر کا کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ حدیث، ہاں یہ حدیث جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الکشف الامہ بجاوز الف کے اندر کچھ روایتیں لائی، اور وہ روایتوں کے جو مستند روایتیں، ایک طریقے سے مطلب ان کے راوی جو ہے نا مستند ہے، رجال ثقات ان کو گنا جاتا ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ دنیا کی عمر من جمعتی الی جمعہ، یعنی ایک جمعے سے سٹارٹ ہوا دوسرے جمعے پہ ختم ہے، گویا 7000 سال ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، جو ہمارا 1000 سال ہے ان کے اللہ کے پاس ایک دن چلا 7000 سال 7000 سال کا جو ہے نا وہ ہے۔ اب 7000 سال سے مراد کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نزول سے لے کے آخری بندے تک، اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کب سے بنی ہے، شاید تو ملین ایئر سے بنی ہو، کیونکہ انسانوں سے پہلے بھی یہ دنیا اور مخلوق کے لیے آباد تھی، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے انسانوں کی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک کہ آخری شخص جو دنیا میں سانس لے رہا ہوگا وہاں تک 7000 سال تک کا فاصلہ ہے۔ اور حدیث میں بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری 6000 سال میں بھیجے گئے ہیں، اور ان کی امت کی، ہاں یہ حدیث ایک ہے، روایت ہے کہ وہ اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 6000 سال میں بھیجا گیا ہے، اور اسی جگہ سے اس حساب سے تو 7000 سال آپ بول رہے ہیں، جی 500 برس، یہ ساری باتیں 7500 سال، یہ ساری باتیں حدیث اور قرآن سے کی جا رہی ہیں۔ 7500 سال ہو گئے حضرت، نہیں 7500 نہیں، اگر 6000 اب یہ اب اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، یہ آخری 1500 سال سے مراد تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ بھئی وہ جیسا کہ آپ فگر آؤٹ کر رہے ہیں، جی ہو سکتا ہے کہ 5500 سال ہو، ٹھیک، یعنی اس طریقے سے، مطلب آپ قریب کہہ رہے ہیں کہ آخری، ہاں یہ، لیکن جو حضور کی امت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو 1500 برس ہے، اور اس پہ بہت سے علماء اتفاق کرتے ہیں۔ اے آئی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایلون مسک اس کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، اور یہ پہلا ہم نے اشتہار سگریٹ کی ڈبی پہ سنا تھا کہ اس کو پینا مضر ہے، اور وہ بھی یہ اشتہار دے رہا ہے کہ یہ بہت بڑا دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ساری دیکھیں، میں بچپن سے سنتا آیا تھا کہ بھی یہ ٹی وی دجال ہے، سمجھا نا، اسپیکر دجال، وہ جو پہلے جب کبھی فون نکلا تھا تو فون کا اس کے بیچ میں شیطان، دیکھیں ہم اسی چیزوں سے اپنے بارے میں اچھے مفاد، یہ بتاؤں کیوں کہا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری جو امت ہے نا وہ اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کرے۔ ٹیکنالوجی انسان کی ایک ٹول ہے، اس سے آپ اپنے اچھے کام لیں، ضروری نہیں کہ آپ اس سے برے ہی کام ہی لیں۔ یہ ہم بھی تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے اس وقت ٹیکنالوجی کے ذریعے بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کے فرمان بتا رہے ہیں، بالکل حدیثیں بتا رہے ہیں، صحیح حدیثیں بتا رہے ہیں۔ کسی زمانے میں بہت سے علماء تھے کہ وہ تصویر اتارنا بھی جو ہے نا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور آج جو ہے ویڈیو بنانا لازمی ہو گئی ہے تاکہ تمام دنیا کو یہ خبر جائے۔ آج کی ضرورت ہے جی، ضرورت ہے، آج کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہماری دین میں جو ہے نا اس باتوں کو یہ جو چیز بناتے ہیں نا وہ چاہتے یہ ہے کہ امت اس چیزوں سے دور رہے۔ آپ استفادہ حاصل کریں جہاں تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئیں گا، ڈیفینیٹلی آئیں گا جب ان کی یہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ اس لیے یہ آج کے دور میں بڑی فاسٹ طریقے سے ریپوٹیشن ہو رہی ہے، باتیں جا رہی ہے، تو لیکن جس ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر میں نے جیسا پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگرام کی شروع میں کہ ان 15 سے 16 سالوں میں بہت تیزی سے نیک اور صالحین لوگ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، علامہ صاحب آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کہیں گے بھائی فاروق تجانی اپنی عمر بھی بتا رہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ میں رہوں کہ نہیں رہوں، لیکن میں نیک اور صالحین کی بات کر رہا ہوں، میں تو خود گنہگار بندہ ہوں، نیک اور صالحین کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت نیک اور صالحین پہ نہیں آتا ہے، اور یہ اس کی اللہ کی سنت ہے، جب عذاب نازل کر رہا ہوتا تھا تو انبیاء کو ایک طرف کر دیتا ہے، کہتا تھا کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ اس سے اب آنا، اب چونکہ دنیا پہ ہی عذاب آئیں گا تو نیک صالحین چلے جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے، سورۃ دخان میں بھی ہے کہ تھوڑے لوگوں کو بچا دیا جائے گا، تو نیک صالحین لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے، اور نیک صالحین ہی جو ہے نا تھوڑے، ان میں بہت تھوڑے ہوں گے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ، میری نصیحت ہے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، کیونکہ شاید آپ کو وقتوں میں قرآن بہت کم ملے، تو نیک صالحین کے لیے جو ہے نا ضروری ہے کہ آپ نیک صالحین، آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا صحیح عقیدہ بتائیے، زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کروائیے، حدیثوں کا علم سکھائے، خدا کی قسم آنے والے دور میں بڑا مشکل ہو جائے گا دین عقیدے کو سنبھالے رکھنا، ٹھیک ہے نا، اور اسی دوران یہ 30 جو کہہ رہے ہیں نا دجال کذابین پیدا ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یہ اسی دوران ہوں گے، یہ جیسے مسلمہ کذاب کو بھی کہا جاتا ہے، وہ ہوا ہے لیکن ایک خاص نہیں وہ
یہ حدیث کو اگر مفہوم کو سمجھا جائے نا صحیح، تو حضور نے جیسا فرمایا ہے نا، یہ خاص دور ایک ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے پاس علم کم رہ جائے گا دین کا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا دنیا کی مصروفیات میں بھیج دیں، لوگوں نے دین کو ڈلیوری نہیں کی اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو دیا ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل درست ٹھیک ہے نا. بالکل تو یہ میں ان امہات سے، ان بچیوں سے کہ جو ہمارے بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے، کیونکہ آنے والے وقت میں دین جو ہے جن کے پاس ہے اسی کے پاس رہے گا، سیکھنے کی بہت کم مہلت ہوگی. اس میں علامہ صاحب اس میں بالکل بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. ہم جو سب سے قابل بچہ ہوتا ہے اسے انگلش گرامر اسکول میں بھیجتے ہیں اور سب سے نالائق بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ ہم نے دین کی تعلیم کو سب سے آخر کی پرائیورٹی پہ رکھا. ہم جو ہے نا جب یہ کام کرتے ہیں نا اپنے بچے کو، یعنی جو بیچتے ہیں انگلش گرامر میں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر دینی مدارس میں انگلش سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک لینگویج ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک لینگویج آپ استعمال کریں. دیکھیں یہاں کوئی قطعا یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیائی علوم حاصل نہیں کریں، جی نہیں آپ کریں، پرائیورٹی پہ دین کو ہاں، لیکن پرائیورٹی دین اس لیے ہے کہ آنے والے دور کی تیاری ہو، مقصد یہ کہ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اولاد، ایک نیک اولاد. آپ یقین کیجئے علامہ صاحب بیٹھے ہیں کہ آپ کی اگر ایک اولاد گناہ کرتی ہے نا اور آپ نے نہ روکا اور آپ نے اس کو پروموٹ کیا کہ ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، تو یہ گناہ کہیں آپ کے کھاتے میں نہ ڈل جائے آگے چل کے. علامہ صاحب کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے.